حد ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا شہرام بچ پائے گا؟ اور زینیا جو بار بار اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، آخر اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اور ڈرامے میں نیا کردار دانش زینیا کی زندگی میں کس طرح سے اثر انداز ہونے والا ہے؟ ناظرین، آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ یہاں حیران کن بات تو یہ ہے کہ زینیا اب تک ایک بہت مضبوط اعصاب رکھنے والی لڑکی دکھائی دے رہی تھی، جو زندگی میں آنے والے ہر طوفان سے ٹکرا سکتی ہے، لیکن جب سے اس کی طلاق ہوئی ہے وہ ایموشنلی اور مینٹلی بہت کمزور دکھائی دینے لگی ہے۔ زینیا جو شہرام سے رشتہ ختم ہو جانے کے باوجود بھی اس تلخ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی اور وہ کچھ بھی کر کے فریال سے شہرام کو واپس چھین لینا چاہتی ہے۔ اب چونکہ زینیا نے شہرام کے گھر کی ملازمہ کو پیسے دیے ہیں، بلکہ اسے ایک طرح سے بلیک میل کیا ہے کہ اگر وہ زینیا کو گھر کی ہر رپورٹ نہیں دے گی تو ایسی صورت میں وہ گھر کی ملازمہ کے شوہر کو کچھ پیسے دے کے ان کی آپس میں طلاق بھی کروا سکتی ہے۔ تو ملازمہ زینیا سے خوف زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زینیا کی اصلیت تو دیکھ ہی چکی ہے جب وہ یہاں شہرام کے گھر رہتی تھی۔ ویسے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ملازمہ کو زینیا سے ڈرنے کی بجائے چاہیے یہ کہ شہرام کے گھر والوں کو بتا دے کہ زینیا مجھے اس طرح سے بلیک میل کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ ملازمہ اب گھر کی ہر رپورٹ زینیا کو دینے والی ہے۔ اور ایسے میں جب شہرام کے برین ٹیومر کا پتہ چلتا ہے، جبکہ شہرام کا آپریشن ہونے والا ہے اور گھر پر یہ خبر ایک قیامت بن کے گری ہے، تو ملازمہ اس ٹیومر اور شہرام کے آپریشن کے بارے میں بھی زینیا کو بتانے والی ہے۔ ادھر شہرام کے گھر والے بہت پریشان ہیں، فریال جس کا رو رو کے برا حال ہے، بلکہ اسے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنی بدقسمتی لے کے اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ تبھی شہرام سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کی یہ بیماری میری وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ادھر میری شادی ہوئی، میں آپ کے گھر آئی، ادھر آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ لیکن شہرام جو کہ فریال سے محبت تو نہیں کرتا، لیکن اسے اس طرح روتے اور پریشان ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اسے حوصلہ دیتا ہے کہ فریال، میرے سر کا یہ شدید درد تو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، میں ہی اسے اگنور کر رہا تھا، اور ساتھ ہی فریال سے کہتا ہے کہ بجائے رونے کے میرے لیے دعا کرو، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ ٹیومر بہت بڑا نہیں ہے اور ابھی اگر اس کا آپریٹ کر دیا جائے تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ یہاں پر شہرام کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ حالانکہ اسے حوصلے کی ضرورت ہے، طبیعت اس کی خراب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں کو حوصلہ دے رہا ہے۔ خیر، اب چونکہ ڈاکٹر شہرام کا فوری آپریشن بتاتے ہیں، تو لگتا یہی ہے یا تو یہ خبر شہرام کے گھر کی ملازمہ کے تھرو زینیا تک پہنچی ہے، یا پھر جو عورت سمین سے راستے میں ملی تھی اس نے نشاط تک یہ خبر پہنچائی ہے۔ بہرحال یہ خبر جس کے بھی تھرو پہنچی ہے، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ نشاط تو یہ سن کے بہت خوش ہوگی کہ شہرام میری طرف سے مرتا ہے تو مر جائے، میری بیٹی کو تو اپنی زندگی سے نکال ہی چکا ہے، اور نشاط یہ خبر زینیا کو خوشی خوشی بتائے گی، جبکہ زینیا شہرام کے آپریشن کا سن کے تڑپ اٹھے گی، کیونکہ وہ تو شہرام سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے اور اسے دل میں یقین ہے کہ شہرام بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کے فریال سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن وہ کبھی بھی فریال کو نہ اس نظر سے دیکھ سکے گا، نہ اس دل سے محبت کر سکے گا جو اس نے مجھ سے کی ہے۔ خیر، اب نشاط کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی زینیا ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، جبکہ وہاں فریال اور نشاط زینیا کو اچانک دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتی ہیں۔ زینیا آنکھوں میں آنسو لیے ان سے کہتی ہے کہ میں بس ایک نظر شہرام کو دیکھنے آئی ہوں، شہرام اب کیسا ہے، کیا اس کا آپریشن ہو گیا؟ یہاں پر فریال اور نشاط حیران تو ضرور ہوں گی کہ آخر یہ خبر اتنی جلدی زینیا تک کیسے پہنچ گئی، جبکہ فریال جو اب شہرام کی بیوی ہے اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ شہرام سے کسی کو ملنے دے یا نہ
نہ دے تو وہ زینیا سے صاف کہتی ہے کہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ کان کھول کے سن لو کہ جو تم نے میرے اوپر پیسوں کے ہیر پھیر کا جھوٹا الزام لگایا تھا، اس فراڈ کی وجہ سے میں تم پہ FIR درج کروا کے ابھی پولیس میں اریسٹ بھی کروا سکتی ہوں۔ اور پھر شہرام کی ماں بھی اچھی طرح زینیا کی انسلٹ کرتی ہے اور کہتی ہے ویسے میں نے تمہارے جیسی ڈھیٹ لڑکی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ شہرام جب تمہیں طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے تو پھر تم کس حق سے یہاں آئی ہو؟ تم کبھی بھی اس قابل نہیں تھی کہ شہرام کی زندگی میں رہتی۔ اور پھر ہو سکتا ہے نشاط زینیا کے سامنے ہی فریال کو اپنے گلے سے لگائے کہ میں تو اپنے شہرام کے لیے ہمیشہ سے فریال کو ہی بہو بنا کے گھر لانا چاہتی تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعائیں قبول کر لیں، اور یہ سب زینیا کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ اسی لیے آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ جیسے زینیا بہت بلندی پہ چڑھ کے اپنی جان لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ناظرین بے فکر ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا بلکہ زینیا بچ جائے گی، کیونکہ اگر زینیا ہی مر جاتی ہے تو میرے خیال سے ہر ڈرامے کی اٹریکشن ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بھلے ہی زینیا ویلن کا رول کر رہی ہے لیکن ڈرامے کی کہانی کا مین کریکٹر زینیا ہی لگتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف نیا کردار دانش، جو زینیا کو دیکھتے ساتھ ہی اپنا دل ہار بیٹھا ہے، اور مزے کی بات دیکھیں کہ دانش بہت بڑا بزنس مین ہے، یعنی شہرام سے بھی زیادہ امیر، اور ابھی تک سنگل۔ تو سیرت تو دانش کو دیکھتے ساتھ ہی اپنے دماغ میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ میری بیٹی زینیا کی شادی اب دانش جیسے امیر کبیر آدمی سے ہونی چاہیے۔ ایک تو زینیا کی زندگی سنور جائے گی، اور پھر شہرام کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی کہ زینیا کو چھوڑ کے اس نے فریال جیسی معمولی لڑکی سے شادی کی ہے، لیکن زینیا کو شہرام سے کہیں بہتر انسان مل گیا ہے۔ اب دانش بھی ہر دوسرے دن زینیا کے گھر مہنگے مہنگے تحفے تحائف لے کر پہنچ جاتا ہے، اور سیرت کو مرعوب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں ایک دن پاکستان ہوتا ہوں تو دوسرے دن امریکہ اور تیسرے دن UK، کیونکہ میرا بزنس صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری میں بھی بہت پھیلا ہوا ہے۔ خیر اب سیرت جب زینیا سے کہتی ہے کہ جب شہرام تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکا ہے تو تم بھی اسے اپنے دماغ سے نکال دو اور دانش کے بارے میں سوچو۔ فی الحال تو زینیا دانش میں ذرا برابر دلچسپی نہیں لے رہی، اور ویسے ناظرین مجھے دانش بھی کچھ ٹھیک انسان نہیں لگ رہا، کیونکہ زینیا جب اس کی کال بند کر دیتی ہے تو دانش کی شکل کے تیور عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ بس لگتا یہی ہے کہ وہ کسی طرح زینیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اب بھی دانش امریکہ سے واپس آتا ہے، سیدھا زینیا سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ زینیا تو شہرام سے ملنے ہاسپٹل پہنچی ہوئی ہے۔ سیرت دانش کو بتاتی ہے کہ زینیا کی دماغی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، عجیب عجیب حرکتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی جان لینے کی بھی بارہا کوشش کر چکی ہے۔ شاید سیرت یہیں دانش کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرے اور کہے میں سوچ رہی ہوں کہ زینیا کی کسی اچھے انسان سے شادی کر دوں تاکہ اسی طرح وہ شہرام کو بھول جائے۔ تو ظاہر ہے دانش فوراً ہی سیرت سے کہے گا کہ میں زینیا سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور پھر دانش ہی زینیا کے دماغ میں ہو سکتا ہے یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے کہ بار بار شہرام کے پیچھے جاؤ گی تو وہ خوش ہی ہوگا کہ ابھی تک تم اس کے پیچھے پاگل ہو، اگر تم سچ میں اس کو جلانا چاہتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ اب زینیا بھی ہو سکتا ہے دانش کی باتوں میں آ کے اس سے شادی کر لے اور یہ سوچے کہ میری شادی کا سن کے شہرام جلے گا اور مجھے اپنی زندگی میں واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں دانش کو چھوڑ کے دوبارہ شہرام سے شادی کر لوں گی۔ لیکن ناظرین جو کچھ زینیا سوچ رہی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں البتہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دانش سے شادی کے بعد زینیا کی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ دانش نے ابھی تک شادی نہیں کی تو یہ بھی مجھے جھوٹ لگ رہا ہے، بلکہ پاسبل ہے کہ دانش نہ صرف شادی شدہ ہو بلکہ یہ ساری دولت عیش و عشرت بھی اس کی بیوی کی طرف سے ہی ہو۔ یہ تو خیر ہماری پریڈکشن ہے کیونکہ عموماً اس طرح کی سٹوریز میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا دانش زینیا کے لیے بہتر لائف پارٹنر ثابت ہوگا یا پھر زینیا کی زندگی کو مزید مشکل بنا دے گا۔ ناظرین آپ
آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔